اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت میں ہم نقش پڑھ رہے تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے اسباب صلح کے بارے میں. آخر امام کو صلح کیوں کرنا پڑی؟ ان میں سے ایک سبب یہ ہے متضاد عناصر پر مشتمل سماج. کیا معنی ہوتا ہے متضاد عناصر پر مشتمل سماج؟ یعنی جیسے ایک ایسا سماج ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں الگ الگ قسم کے لوگ، الگ الگ فکر کے لوگ، اور ان کے ساتھ اگر کوئی کام کرنا ہو تو کیا کام کرنا آسان ہوگا؟ اسی لیے متضاد عناصر یعنی ایسے ان کا سماج وہ تھا کہ جو ایک دوسرے سے کیا تھے، جدا تھے، ان کی رائے الگ تھی، اور ان کے ساتھ امام کو جنگ کرنی تھی، یعنی ان کو لے کے جنگ کرنی تھی. تو کیسے ممکن ہے بھائی کچھ کہہ رہا ہو کچھ کہہ رہا ہو؟ آئیے دیکھیے ان اسباب میں سے کیا ہے اس کی تفصیل. اس کے علاوہ اس دور میں عراق کا سماج غیر منظم جانتے ہو تو مینج نہ ہو، بے ترتیب، غیر متحد، ان میں اتحاد نہ پایا جاتا اور بکھرا ہوا سماج تھا. سمجھائیں عراقی سماج کیسا تھا؟ غیر منظم، غیر متحد اور بکھرا ہوا، بلکہ مختلف اور متضاد کی روحوں اور قبیلوں سے مل کر. تمہاری کتاب کہاں گئی؟ بلکہ مختلف اور متضاد کی روحوں اور قبیلوں سے مل کر تشکیل پایا ہوا تھا، جن میں بعض ایک دوسرے سے کسی قسم کی ہم آہنگی اور مناسبت نہیں رکھتے تھے. خطرناک اموی جماعت کے حامی اور طرفدار خوارج جو دونوں محاذ سے جنگ واجب سمجھتے تھے. کس کے اعتبار سے؟ غیر عرب مسلمان جو دوسرے علاقوں سے آ کر عراق میں جمع ہو گئے تھے اور ان کی تعداد 20,000 تھی. ان کے علاوہ وہ افراد جو مستحکم عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور طرفین میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے تذبذب میں مبتلا تھے، یعنی شک میں کہ آیا معاویہ کی طرف جائیں کہ حسن کی طرف جائیں. اس دور کے عراق اور کوفے کے سماج کی تشکیل کرنے والے سمجھے جاتے تھے، یعنی ایسے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کیا تھے؟ صحیح ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو خطرناک اموی جماعت کے طرفدار تھے. کچھ وہاں غیر عرب تھے. کہاں؟ کوفے میں غیر عرب تھے، اور غیر عرب آ کر وہاں بس گئے تھے، جن کی تعداد کتنی تھی؟ 20,000. کتنی؟ 20,000 کی تعداد جو انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ تذبذب کا شکار تھے، یہ نہیں فیصلہ کر پا رہے تھے کہ کس کی طرفداری کریں کس کی مخالفت کریں. اب ایسے سماج سے اگر کوئی معاشرہ تشکیل پا رہا ہو، ایسے افراد سے، نیز ابو المؤمنین علیہ السلام کے پیروں اور آپ کے خاص شیعہ افراد کا شمار بھی انہی عناصر میں ہوتا تھا. صحیح ہے. مختلف الخیال فوج، ایسی فوج تھی امام حسن کے پاس کہ جو ان کے خیالات کیا تھے؟ جدا جدا تھے. یہی چند گروہوں میں تقسیم ہونا، عقائد کا اختلاف اور انتشار طبعی طور پر امام حسن کی فوج میں بھی ظاہر ہوا، جس کی بنا پر فوج نے غیر متحد اور غیر مناسب شکل اختیار کر لی. لہذا بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ایسی فوج پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا. ہلو، یہاں دیکھیے شیعوں کے نامور عالم دین شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مورخین امام حسن علیہ السلام کی فوج میں اس صورتحال کے متعلق تحریر فرماتے ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی فوج میں تھا، کہ عراق کے لوگ بہت زیادہ سستی اور مردہ دل ہو کر جنگ کے لیے نکلے. کیسے؟ سستی کے ساتھ. اور امام حسن علیہ السلام نے جو فوج جمع کی تھی وہ مختلف گروہوں سے مل کر بنی تھی جو اس طرح تھے.
امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ اور آپ کے طرفدار کچھ لوگ وہ تھے جو علی کے چاہنے والے تھے، ان کے طرفدار تھے. دوسرا خوارج جو معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے ہر وسیلے سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی کچھ خوارج بھی امام حسن کے ساتھ تھے جو دشمن کس کے تھے؟ معاویہ کے. امام حسن سے کوئی ان کو الفت نہیں ہے، مولا علی سے کوئی الفت نہیں ہے، لیکن معاویہ کے دشمن ہے، اس لیے امام حسن کے ساتھ. اور امام کے فوجیوں کے صف میں ان کی شرکت جب امام علیہ السلام جب حب امام میں نہیں تھی، امام کی فوج میں شرکت حب امام میں نہیں تھی بلکہ معاویہ کی دشمنی میں تھی. فرق ہوگا نا، وہ تو اپنے فائدے کے لیے آئے آپ کے ساتھ. نفع اندوز اور دنیا پر استفراد، ایسے لوگ جو فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، جو مادی فوائد کی لالچ میں امام کی فوج میں شامل ہو گئے تھے کہ کامیاب ہوں گے تو ہمیں بھی کیا ملے گا؟ مال غنیمت ملے گا. وہ افراد جو عقیدے کے اعتبار سے متزلزل تھے، متزلزل کا نام ادھر چلا گیا ہے تھے میں، وہ افراد جو عقیدے کے اعتبار سے کیا تھے؟ متزلزل تھے، یعنی عقیدہ ہی پکا نہیں تھا اور شک و تردد میں مبتلا تھے، جن کی نظر میں امام حسن علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت معاویہ پر چندہ ترجیح اور برتری نہیں رکھتی تھی. یعنی امام علی علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھا جائے تو معاویہ سے وہ کسی طرح سے امام حسن کو برتر نہیں مانتے تھے. اس نے آخری گروہ جو دین کے لیے نہیں بلکہ صرف قبائلی تعصب کی بنا پر اور رئیس قبیلہ کی پیروی کرتے ہوئے جنگ کے لیے حاضر ہو گئے تھے. یعنی کوئی قبیلہ ہے، قبیلے کے رئیس نے کہا انہیں امام سے دشمنی ہے، امام سے محبت ہے، قبیلے کے رئیس نے کہہ دیا کہ جنگ کرنے چلنا ہے تو نکل پڑے گا. صحیح ہے، چونکہ قبیلے کا سردار حکم دے رہا ہے تو ہمیں ماننا ہے. وہاں کوئی وہی نہیں تھا کہ آپ کیا ہے امام کی محبت میں ہیں یا کس لیے ہیں. اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی فوج میں معاویہ جیسے قوی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے لازمی اتحاد و اتفاق نہیں پایا جاتا تھا. اب ایسی فوج لے کے لڑتے امام تو بتاؤ کیا ہوتا، سوائے ہلاکت کے، سوائے قتل و غارت کے، لوگوں کی جان جاتی. سمجھ میں آیا؟ آپ کو نہیں، یہ باتیں آپ کو اب کہیں نہیں ملیں گی. یہ تاریخ تحلیلی اس کو بولا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ تاریخ تحلیلی کی ہسٹری کو آپ اینالائز کرتے جائیے. اینالائز کرنا یعنی آپ کو اس کو سمجھنا، سلح کیوں کرنا پڑی، یہ وجوہات ہیں اس کی. صلح حسن تو بہت سنا ہے نا آپ نے، لیکن یہ کبھی سنا کہ کب کیوں صلح کرنی پڑی؟ لیکن اس کتاب میں آپ کو چونکہ یہ تحلیل کرتے ہیں، اس میں کافی اچھے طریقے سے کئی چیزوں کو انہوں نے واضح کیا ہے. تو یہاں ریزن آ گیا نا مولانا. 5 امام کا لشکر کتنے طرح کا تھا؟ امام کے لشکر میں 5 طرح کے افراد تھے اور معاویہ کا لشکر متحد تھا. اب ایسے مقابلہ کرنے میں کیا ہوتا، امام کا لشکر خود ہی بگڑ جاتا. کتنے لوگوں نے معاویہ کو خط لکھا تھا کہ تم حملہ کرو، امام حسن کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. سرداروں نے، ہم لڑنے والے نہیں، ہم ایسے ہی، کیسے سیریا میں ہوا ابھی فوج لڑی ہی نہیں. اگر فوجی باغی ہو جائے تو بشار الاسد کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اگر فوجی امام حسن علیہ السلام کو دینے کے لیے راضی ہو جائے کہ آپ کو کہاں دے دیں گے؟ معاویہ کے حوالے کر دیں گے. معاویہ نے وہ سارے خط اٹھا کے امام حسن کو بھیج دیے کہ یہ دیکھیے یہ آپ کی فوج. سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام واقعی بہت مضبوط، اتنے لوگ ہیں نہیں، امام کا لشکر ہے. منہ بولتی دلیل میں دیکھیے کیا ہے. حضرت
امام حسن مجتبی علیہ السلام. یہاں جانے دیتے ہیں، اس کو قلب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ اہم بات ہے یہاں پہ اہم بات ہے، چونکہ وہاں ایسا واقعہ ہوا تھا جسے عام طور پہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن میں تو پڑھتا ہوں، اس کو جانیے گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا. اپنے لوگوں نے امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، مصلی کھینچا تھا اور یہ کہا تھا یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. اپنے لوگ تھے، بعد میں توبہ کیا. امام کا پیر زخمی ہوا، تلوار سے حملہ کیا گیا ہے. کیسے کیسے معاویہ کے فوجیوں نے آ کے امام کے لشکر میں پہلے ہی سے شور مچا دیا کہ امام نے صلح کر لی، صلح کر لی، صلح کر لی. صلح ہوئی نہیں، لیکن منادی نے ندا دے دی گھوم گھوم کے ان کے آدمی حیث بدل کے کہ ہاں امام حسن نے معاویہ سے کیا کر لی، صلح کر لی. یہ سب صلح سے پہلے کے واقعات ہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا، باقاعدہ پڑھا، صلح کے بعد کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے بھائی نے تو صلح کر لی، چلیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے، چل کے معاویہ پہ حملہ کر دیتے ہیں. کس کے خلاف؟ بھائی کو بھائی کے خلاف کرنے کے لیے بات کی گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج دنیا میں نہیں ہوتا ہے. ایک کسی راستے پہ، دوسرا کیا کر رہا ہے، کسی اور راستے پہ. انشاءاللہ کل اسے لیں گے. الحمدللہ رب العالمین.